اب اس سے بڑھ کر نسبت کی فضیلت اور کیا بیان کی جائے کہ کتا جو ناپاک جانور ہے، پلید ہے، نجس ہے، ان کو نسبت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بار نہیں کئی بار اس کتے کا ذکر کیا ہے اور اچھے الفاظ میں کیا ہے۔ قرآن میں اس کو بیان کرنے کا کیا مقصد؟ نہ اس میں کوئی نماز کا ذکر ہے، نہ کوئی روزے کا ذکر ہے، نہ کوئی حج کا ذکر ہے، نہ کوئی زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ کسی اور عبادت کا۔ پورے 3 رکوع جو ہیں وہ اللہ پاک نے اس بارے میں نازل فرمایا، پورے 3 رکوع۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے کتے کا بھی ساتھ ہی ذکر کیا ہے۔ جتنی بار اصحاب کہف کا ذکر کیا اتنی بار کتے کا بھی ذکر کیا۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو چھوڑا سب کچھ، اس نے کون سا اللہ کے لیے بار چھوڑا تھا؟ کتے نے۔ اس نے تو ان کی غلامی میں سب کچھ چھوڑا تھا نا، انہوں نے تو اللہ کے لیے چھوڑا، کتے نے اللہ کے لیے کیا چھوڑنا؟ یہ تو انسان تھے، اشرف المخلوقات تھے، کتا تو نجس مخلوق ہے، اور ہر دور میں ہر نبی کی شریعت کے اندر کتا نجس رہا ہے۔ تو کتے نے کیا کیا تھا؟ تو سمجھدار بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کتا بھی کوئی عام کتا نہیں ہے۔ ہمارا کتا جو ہوتا ہے نا جو آگے پکڑ کے مار دیتا ہے، لیکن جو کسی کا کتا ہو اس کو ہر کو نہیں مارتا۔ فلاں کا کتا ہے، فلاں چودھری صاحب فلاں کے کتے کی یہ شان ہے تو جو اللہ کا کتا بن سبحان اللہ، سبحان اللہ کے بندوں کا کتا بن۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم کتا بنتے ہو، غوث پاک کا کتا، فلاں کا کتا، فلاں کا کتا۔ میں نے کہا غوث پاک جیسا بنے تو کسی امت کے اندر نہیں ہے۔ اگر اصحاب کہف کے کتے کی یہ شان ہے تو جو اپنے آپ کو نسبت کی وجہ سے غوث پاک کا کتا کہے تو اس کی کیا شان ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے کتا، لیکن اس کی یہ بات مجھے پسند آتی ہے کہ یہ ولیوں کو بھونکنے والا کتا نہیں ہے، ولیوں کا ادب کرنے والا۔ سبحان اللہ۔